السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ نئی قسط میں ایس این فیملی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم میرپور سے بھمبر آ رہے تھے، جس میں ہم نے آپ کو چنار باغ بھی دکھایا تھا، تو اس کا ولاگ کا آپ کو لنک اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ اب ہم آپ کو سمہانی سے شادی شاہی دربار کا آج دکھائیں گے۔ سمہانی آزاد کشمیر کا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور یہ بھمبر کا ہی چھوٹا سا قصبہ اور تحصیل ہے۔ بھمبر کے یہ شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ تقریباً 1,44,000 افراد کے قریب مشتمل ہے، لیکن یہ جو مشہور ہے نا، یہ ایک تو شادی شاہی دربار کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، بہت مشہور دربار ہے یہ کشمیر کا، اور دوسرا یہاں پر دوائیاں بنانے کے لیے نا پودوں کی بھرپور اقسام ملتی ہیں، جس سے بہت سارے لوگ نا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پہاڑی بولنے والے لوگ ملیں گے، پنجابی بولنے والے ملیں گے اور اردو بھی ہے، اور اس میں یہاں پر باکسر قلعہ ایک مشہور جگہ ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں پر بھی لے کر جائیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو سفر ہے وہ آپ کو شادی شاہی دربار اور سمہانی کی خوبصورت پہاڑی سلسلے میں کہ ہم آپ کو جو سیر کرا رہے ہیں اس پر مشتمل ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ یہ شام کو ٹائم پہاڑی سلسلوں میں غروب آفتاب کا جو منظر ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی کمال کا منظر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، نیچے گرینری اور اوپر ایک گولڈن سی جو شیڈ لکیر نظر آتی ہے نا، وہ ایک سحر انگیزی ماحول پیدا کرتی ہے۔ تو اس خوبصورتی کو نہ کیمرے کی آنکھ دکھا سکتی ہے اور نہ ہم مستنصر حسین تاڑا کا لفظوں میں بیان کر سکیں۔ اس وقت ہم ٹاپ پر آ گئے ہیں اور یہ ویو چیک کریں آپ۔ تو نیچے بریک سی جو نظر آ رہی دریا کے ساتھ وہ روڈ ہے، وہاں سے یہ گھوم گھما کے یہاں اوپر ہم ٹاپ پر آئے ہیں۔ سمہانی، یہ سمہانی روڈ ہے بھمبر سے، اور ہماری منزل ہے دربار شادی شہید۔ سمہانی بھی خوبصورت جگہ ہے، کوشش کریں گے اس کو بھی ہم کریں۔ بیگم ذرا ٹک بسکٹ کو انجوائے کر رہی ہیں۔ ہلو ابھی یہ ہماری شہزادی 70 دیکھیں، ZZ 7090۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں، ابھی دربار کا راستہ ہے کافی۔ عصر سے اس وقت اوپر کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کا وقت قریب ہے اور ہم دربار کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس موڑ کے بعد یہ جو آپ کو الٹے ہاتھ پہ پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے اس پہاڑ کے اوپر، کیمرہ آپ کو اتنی دور کی نہیں دکھا رہا، اس کے اوپر دربار ہے، تو وہاں ہم نے جانا ہے۔ یہ دیکھیں، تو چلو چلتے ہیں۔ شام کا ٹائم ہو رہا ہے، موسم بھی کافی بہتر ہے، تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی سی سردی لگ رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں، بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہم نے صبح سے ناشتہ کیا ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد نا وہاں پہنچ جائیں شادی شریف دربار پر، تاکہ وہاں، کیونکہ آگے جو راستہ ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے موڑ ہیں، اترائی ہے، چڑھائی ہے، اور بارش کی وجہ سے نا وہاں تھوڑی سی پھسلن وغیرہ بھی ہوئی ہوئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ نا ہم ٹائم سے وہاں پہنچیں۔
تو اس دوران میں آپ جب تک ہم وہاں پہنچتے ہیں اس دوران میں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے اچھے سے کمنٹس دیں کہ ہم آگے آپ کے لیے ایسا کیا لائیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے۔ اس علاقے کا نام جنگی چونتڑا ہے۔ بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جی تو دوستو، آخر کار ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ہے دربار شادی شہید۔ اس دربار کی پوری تاریخ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ اس دربار کو دکھائیں گے اور تاریخ کو بتائیں گے جتنی کہ ہمارے پاس معلومات ہے۔ اگر اس میں سے کوئی غلط ہو گئی ہو، کسی بھائی کو اس کے بارے میں مزید معلومات کا علم ہو تو وہ ہماری اس میں کامنٹس باکس میں آ کے ہماری تصحیح کر سکتا ہے، ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی ہوگی، انسان ہے، خطا کار ہیں، غلطی یا کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو اس دربار کے بارے میں جو سب سے مشہور ہے نا، وہ بے اولاد جوڑوں کے لیے ہے کہ ان کی یہاں پر نا مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور ادھر ایک پورا ان کا سسٹم ہے کہ وہ آپ نے ایک بکرا لے کے جب آپ کی مراد پوری ہو جائے تو اس کو ذبح کرنا ہے اور اسی جگہ پر اس کو تقسیم کرنا ہے، یعنی کہ آپ گھر پہ یا کہیں اور یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دربار کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلتے ہیں۔ دربار تھوڑا سا ہائٹ پر ہے۔ یہ اس کی تاریخ ہے۔ یہ دیکھیں، حضرت بابا شادی شہید کا مختصر تعارف۔ یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے۔ تو آپ خطہ کشمیر کی تاریخ میں بہت سارے جو کشف کرامات کے بزرگ گزرے ہیں ان میں سے آپ بھی ایک ہیں، لیکن بابا شہید کی جو ایک علیحدہ تعریف اور جو آپ بات کر لیں تو وہ یہ ہے کہ آپ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ آپ کا جو نام تھا وہ راجہ شاداب خان تھا، جو بعد میں بابا شادی شہید کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں بہت کم ایسی شخصیت ہیں جو ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی ہوں اور بزرگ بھی ہوں، ولی بھی ہوں، تو یہ ان میں سے ایک ہیں۔ حضرت بابا شادی شہید چپ راجپوت قبیلے کے مورث اعلیٰ اور سب سے پہلے مسلمان حکمران ہو گزرے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ کا نام راجہ دھرم چند تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام شاداب خان رکھا گیا، جو مختلف نسبتوں کی بنیاد پر بابا شادی شہید کے القاب سے مشہور ہو گیا۔ آپ 1450 سے ریاست بھمبر میں والی ریاست رہے۔ آپ کے والد ماجد کا گرام راجہ گورپال چند عرف گوجا پیر تھا۔ آپ کی شہادت 1500 میں ہوئی اور پھر انہی پہاڑوں کے دامن میں تدفین ہوئی۔ اور آج آپ کا جو یہ دربار ہے یہ لوگوں کے لیے روحانیت اور قلبی سکون کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آپ کا سالانہ عرس ہر سال 26 رجب کو محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام ہوتا ہے۔ آپ اس موقع پر زائرین کی وسیع انتظامات کیے جاتے ہیں اور خاص کر بے اولاد لوگوں کو آپ کا
इनके जैसे मैंने पहले बताया कि बकरे के तौर पर उनको हदिये के तौर पर दिया जाता है, वो यहाँ पर तकसीम किया जाता है। आपके पहलू में आपकी ज़ौजा मोहतरमा की कब्र भी है। ये तो था एक मुख्तसर तारफ़ जो मैंने यहीं पर महकमा औक़ाफ़ ने लिख कर, आज़ाद हुकूमत ने लिख कर लगाया हुआ है, जो हर आने जाने वाले पढ़ सकते हैं। तो अब आपको दरबार का दिखाते हैं। ये बाहर का व्यू है और आप देख सकते हैं कि ये जो साइड पर आपको कमरे नज़र आ रहे हैं ना, ये ज़ायरीन के लिए। और ये देखें, इन्होंने पूरा उसका ना शादी शहीद के तयन शुदा हकूक़ उसके, यानी जो आप दर लाएँगे वो लिखा हुआ है कि आपने किस तरह इसको तकसीम करना और क्या है, यानी कि जो भी आपने उन तरीक़ाकार बनाया हुआ। तो ये बेगम को आप देख रहे हैं कि वो दरबार को एंजॉय कर रही हैं। और ये बाहर से ना पहाड़ों का व्यू बहुत खूबसूरत है। बिम्बर शहर समानी का इलाका है और उधर का एक गांव है जिसमें ये है दरबार है। अभी पहली सीढ़ियाँ चढ़कर हम इसकी एक किस्म की पहली पर बुलंदी पर आए। अब सेकंड जीने चढ़ के तो हम मेन मज़ार अक़दस पर पहुँचेंगे। तो आपको अभी वहाँ पर भी लेकर चलते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, यानी कि दरबार का, शादी शहीद दरबार के बारे में। तो हम चलते हैं। मौसम बहुत अच्छा था, देखें बेगम। और ये रास्ता दरबार शरीफ। यहाँ पर सफाई बहुत अच्छी है। आपको ने अभी तक गौर किया होगा कि अब आपको ये देखें सीढ़ियों पे भी और इर्द गिर्द भी आपको सफाई का मेयार बहुत अच्छा नज़र आएगा। और फिर लिख कर नए ज़ायरीन के लिए बहुत ही उम्दा तरीके से ना उन्होंने आगाही के लिए लिखा हुआ है। ये यहाँ पर एक कदीम दरख्त है और ये एक चबूतरा है जिससे बाहर के मनाजिर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये मेन मज़ार अक़दस है। तो चलें दरबार पर चलते हैं, दुआ करते हैं। और इसके साथ आपको मज़ीद इनके बारे में, इनकी तारीख़ और उसके बारे में जो कुछ हमें मालूमात है आपको बताते हैं। आप एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और बहुत ज़हीन बुज़ुर्ग थे उस दौर में। तो जब ये जो दौर था ना, ये दिल्ली में उस वक़्त शहनशाह बाबर की हुकूमत थी। तो चलें ये आपको बताते हैं। आप ये मज़ार के अंदर ये देखें, ये आपकी और साथ ही आपकी अहलिया की दो, यानी कि अलग-अलग हैं दो कब्रें, लेकिन एक ही जगह पर आप मदफून हैं दोनों। तो ये भी बहुत कम मज़ारात पे आपने देखा होगा कि उनकी अहलिया का भी उनके साथ ही हो। तो चलें बाहर आपको बाहर से भी मनाज़िर दिखाते हैं और साथ साथ मज़ीद तारीख़ बताते हैं। तो मैं बता रहा था कि शहनशाह बाबर की जब तबीयत ख़राब हुई तो बहुत से लोगों से इलाज कराया गया, तो उनको आराम नहीं आया। तो आप सरकार को बुलाया गया, तो उससे दिल्ली में जाकर आपने उनका इलाज किया और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से आपकी शादी कर दी। आप पहले ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्ग या राजपूत थे जिनकी एक मुग़ल शहज़ादी से शादी हुई। आपने भिंबर, मीरपुर और नौशहरा पर हुकूमत की है। आपको कंधार में खिदमत के पेश नज़र कश्मीर का गवर्नर भी बनाया गया था। तो ये थी इनकी जो थोड़ी बहुत मालूमात हमारे पास थी। कुछ हमने गूगल से ली थी, कुछ वहाँ लोगों से। ये हमने आपको पेश किया। अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो माज़रत। आंधी के बाद अब बारिश शुरू हो गई है। मौसम बहुत ठंडा हो गया और बारिश, आंधी के बाद बारिश का अपना ही है। और पहाड़ों में बारिश का अपना ही एक नज़ारा। ये कैमरा तो आपको नहीं दिखा सकता, वो दूर पूरा भिंबर शहर नज़र आ रहा है जो आपको बड़ी लाइटें नज़र आ रही होंगी। और इधर देखें आप सारे बिजली बहुत शदीद चमक रही है।
رات ابھی دربار شریف میں ہے۔ تو ابھی یہ 8:30 9 بجے کا ٹائم ہے، ہمیں انتظامیہ نے یہی کمرہ دے دیا تھا۔ آندھی بہت شدید آ رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا محسوس ہو سکے تو ابھی دربار شادی شریف حاضر ہے۔ رات ہے، آپ کو اتنی واضح نظر نہیں آ رہی ہونی، لیکن بہت شدید آندھی چل رہی ہے، بہت زیادہ شدید۔ ہم نے اس ولاگ میں بہت محنت کی ہے، امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اس لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔